الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیں میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں، جیسے میں پڑھاؤں ویسے ہی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی یوں تو بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، لیکن سب سے بہترین فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، کہ بے شک جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے حضور کی سنگت ملے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی، یہ بہت بڑا خدا کی طرف سے انعام ہے۔ تو آئیں بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ ذی الحجہ جو ماہ ذی الحجہ ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ 3 ہو چکی ہے، یعنی جو حج کا مہینہ ہے اس کی 3 تاریخ ہو چکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ قربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں عشاقان رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص قسم کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہیں الگ الگ قسم کے فتنے، الگ الگ کمپنیوں کے لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اب جیسے ہی قربانی کا دن آئے گا اور قربانی کے جو ایام ہیں وہ قریب ہوں گے، تو اس وقت آپ کو ایک جماعت نظر آئے گی جس کو لبرلزم کہتے ہیں۔ اب ان لبرلزموں کو آپ جب دیکھیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے یہاں شادی بیاہ کرتے ہیں تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، 8 قسم کا کھانا بناتے ہیں، اور 8 قسم کا کھانا بنا کر کے نہ جانے کتنا کھانا تو وہ ضائع ہوتا ہے اور کتنا جو ہے کھایا جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی رؤسا کو بلایا جاتا ہے، عمرہ کو بلایا جاتا ہے، یعنی جو مالدار لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، ان لبرلزم لوگوں کو اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ یار میں اتنا شادی پہ بیاہ پہ اپنی تقریب میں خرچ کر رہا ہوں، کیوں نہیں مجھے جو ہے اس کا آدھا یا اس کا 5% یا اس کا 2% غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آتی، بلکہ اپنے بڈے کے نام پر بھی لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ اب وہی لبرلزم جو اپنی شادی، بڈے اور اپنی تقریبات میں نام و نمود کے خاطر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ جب قربانی کا وقت آتا ہے، جو 10,000 کا مخصوص جانور لوگ عشاقان رسول اللہ کا قرب پانے کے لیے، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب وہ ذبح کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لبرلزم چیخنے لگتے ہیں اور پکارنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں
جناب اتنا پیسہ تم خراب کر رہے ہو، اتنا تو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس سوچ کے جو لوگ ہیں، یہ کم ظرف لوگ ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ جناب یہ جو گوشت ہے، جو ذبح کیا ہوا جانور ہے، یہ کہاں جاتا ہے۔ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم موٹا تازہ فربا جانور ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھاؤ، منگتوں کو بھی کھلاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ اور الحمدللہ مسلمان جہاں کہیں قربانی کرتے ہیں وہ اسی طریقے کو اپناتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں۔ کتنے حصے کرتے ہیں؟ 3۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک حصہ غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تم شادی بیاہ کے موقع پر جب تم تقریب کرتے ہو تو اس وقت تم تو اپنا بجٹ فقیروں میں خرچ نہیں کرتے، لیکن اسلام کا تو 1400 سال سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ وہ قربانی کر کے فقیروں ہی میں تقسیم کرتے ہیں۔ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی، جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا، جنہوں نے اتنی لذت دار جو ہے پروٹین سے بھرپور ماترا میں جو چیز ہے اسے نہیں کھائی ہوتی، لیکن الحمدللہ قربانی ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جو مالداروں کے ذریعے، مالک نصاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے غریبوں تک بھی اس گوشت کو پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ ایک قسم کا ایک طبقہ ہے جو اس قسم کے اعتراضات کرتا ہے، ان کے اعتراضات بیکار ہیں۔ اور دوسرا جو ہے ایک طبقہ آپ کو ملے گا قربانی کے موقع پر کہ وہ ایک نعرہ لگائیں گے، کہیں گے جی جناب یہ جیو ہتیا ہے۔ اچھا جیو ہتیا ہے، ٹھیک ہے، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم اسپیشل کرنے جا رہے ہیں۔ کیا اسپیشل کرنے جا رہے ہو؟ ہم اسپیشل یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، بکرا ذبح نہیں کریں گے، بلکہ بکرے کا ایک کیک بنائیں گے اور اس کیک کو کاٹیں گے، اور پھر جو ہے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر کے پھر جو ہے امت مسلمہ کو، نوجوانوں کو مخصوص طریقے سے بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے کو نہیں کہا، تم کیوں کرتے ہو؟ آؤ ہماری طرح کیک کاٹو۔ حضور پاک رحمت للعالمین ہے، کبھی انہوں نے جو ہے رحم کے بغیر زندگی نہیں گزاری، تم تو جانور کو ذبح کر رہے ہو۔ حضور رحمت للعالمین ہے، مصطفیٰ اور پیغمبر کے خلاف تم کام کر رہے ہو، تم بھی آؤ ہماری طرح کیک کاٹو۔ بقرعید پر قربانی کے نام پر جانوروں کو دی جانے والی بلی کے وروध میں خود مسلم سماج کھڑا ہو گیا ہے۔ منگلوار کو لکھنؤ میں مسلم راشٹریہ منچ کے سدسیوں نے بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی پر کڑا وروध جتایا ہے۔ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے جڑے سنگٹھن مسلم راشٹریہ منچ نے بقرعید پر جانوروں کی قربانی کا وروध کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کر راشٹریہ مسلم منچ کے یو پی اور اتراکھنڈ کے سنیوجکوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بقرعید پر بے زبان جانوروں کا قتل نہ کریں، بلکہ کیک کاٹ کر سانکیتک طور پر بقرعید منائیں۔ لوگ کیا کہیں، یہ تو بالکل دماغ سے پاگل ہے، ان کے پاس نہ شریعت، نہ قرآن کی تعلیم، نہ حدیث رسول، نہ مصطفیٰ کا عمل۔ اب اس کے لیے ہم سب کو جاننا ضروری ہے، اس کو آپ توجہ سے بھی سنیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو میں آج آپ کو یہی بتاؤں گا کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قربانی کرو۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، اپنے بیٹے کو، تم اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، جانور کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ ان سے کہا جائے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کہاں کیا اور حضرت اسماعیل ذبح کہاں ہوئے؟ ذبح تو نہیں ہوئے۔ حالانکہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعویٰ کیا۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ اے خدا میں تجھے جان سے بھی زیادہ مانتا ہوں۔ رب نے فرمایا پھر کیا کرو گے؟ کہا جو چاہے ہو جائے لیکن تجھے ماننے سے میں منحرف نہیں ہوں گا۔ کہا آگ میں جانا پڑے گا؟ کہا منظور ہے۔ آگ میں گئے، کہا اب کیا کہتا ہے؟ کہا آگ میں بھی کہتا ہوں تجھے مانتا ہوں۔ آگ پھر کیا ہوئی؟ گلے گلزار ہوئی۔ آگ میں گئے لیکن آگ کیا ہوئی؟ گلے گلزار ہوئی۔ اسی طریقے سے تمام تر قربانیاں دیں اور پھر کہا کہ اگر تو مجھے اتنے دل سے مانتا ہے تو سارے جانور، سارا مال خدا کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ کہا یہ بھی منظور ہے پر تجھے ماننے سے منحرف نہیں ہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بھی آزمائش کر لی اور تو اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کہا اب اپنے لختے جگر کو جو ایک مدت کے بعد تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک عرصے کے بعد تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کو ذبح کرو۔ کہا اس کی قربانی بھی دینے کے لیے میں تیار ہوں، اس کی قربانی دینے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔
اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، وہ سن لے کہ ہم انہیں آزمائیں گے، مال سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، ہم انہیں مصیبتیں دے کر کے آزمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی ایسی آزمائش تھی، حضرت ابراہیم کی یہ آزمائش تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل پہ جب چھری چلائی تو چھری تو چلی، لیکن حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں، بلکہ کس پر؟ مینڈے پر۔ کس پر چھری چلی؟ مینڈے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا مقتل سے، اور وہاں اس مقتل مینڈے کو لا کر کے رکھ دیا، اور وہ مینڈا جو ہے ذبح ہوا۔ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم اتنی آزمائشوں کے بعد دل سے گزرتے ہوئے ایک مینڈے کو ذبح کیا، اس لیے مینڈے کو ذبح کرنا یہی سنت ابراہیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ سنت نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا، یہ تو ان کی آزمائش تھی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اعتراض بھی ان کا جو ہے بالکل محض غلط ہے، لیکن آئے اب ہم قرآن مجید سے یہ سنتے ہیں کہ یہ قربانی کب سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کب حکم فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے انسان ہے حضرت آدم۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ بولیں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب حضرت آدم سب کے باپ ہیں۔ آدمی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آدم والے ہیں، آدمی یعنی آدم والا، اس لیے جو ہے ہر بندے کو، چاہے وہ کوئی ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو آدمی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آدم والا ہے، یعنی آدم کا بیٹا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، اور اے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کے جو واقعہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ جو آدم کے جو دو بیٹوں کا واقعہ ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ کون دو بیٹے؟ قابیل اور حابیل۔ ان دونوں کا جو واقعہ ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیا واقعہ؟ پھر قرآن نے واضح کہا اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے خدا کی راہ میں قربانیاں دی تو اللہ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی اور ایک کی قربانی قبول نہیں کی۔ یہ تو فطرتی چیز ہے انسان کے اندر کہ شروع زمانے سے، شروع انسان سے قربانی کا جو نظریہ ہے وہ چلا آ رہا ہے، تو اس کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں تاریخ کیا کہتی ہے، ہسٹری کیا کہتی ہے۔ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب سب سے پہلا انسان آیا تو وہ بھی اس قربانی کا فلسفہ، اس قربانی کا نظریہ ساتھ لے کر کے آیا، تو اس کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہر آدمی جو ہے اصل کی طرف تو مائل ہوتا ہے، اصل ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ اصل میں ہوا کیا کہ قابیل اس پر جو ہے بضد ہو گیا کہ میں اکلیمہ ہی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس اصول کے تحت جو اس وقت کا اصول تھا نکاح کا، کہ یہ اصول ہے نکاح کا کہ اس کے ساتھ تیری شادی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اصول یہ ہے کہ تیرے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی ہے، تم ٹوینس ہو، اور دوسری جو اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، حابیل اور لیودا دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں، اس لیے تمہاری شادی اکلیمہ سے نہیں ہو سکتی، تمہاری شادی کس سے ہو سکتی ہے؟ لیودا سے، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو قابیل نے کہا یہ تو آپ کا اصول بنایا ہوا ہے، اللہ نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو حضرت آدم نے فرمایا اچھا اگر تجھے شک ہے تو پھر خدا کے یہاں قربانی پیش کر، تم دونوں حابیل اور قابیل تم دونوں کیا کرو؟ قربانی۔ حضرت آدم سے یہ قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس لیے قربانی کرنا انسانیت کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب میں مزید جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے عقلی طور پہ بات رکھوں، اگر ہم اور آپ قربانی جو فطرتی چیز ہے، ہم سب کی جو اصل ہے حضرت آدم، وہ قربانی کا فلسفہ لے کے آئے، قربانی کا نظریہ لے کر کے آئے، حضرت آدم قربانی کا نظریہ لے کر کے آئے اور ہم اس نظریے سے ہٹیں تو پھر جو ہے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔
اب آپ کہیں نقصان کیسے ہوگا؟ وہ نقصان ایسے ہوگا کہ آج دیکھ لیں کرونا وائرس نے کس کو جکڑ کے رکھا ہے، کس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا 2 چادریں اپنے اوپر تان کے رکھو، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھو، اپنی صدر کو چھپا کے رکھو، اپنے نازک جسم کو پردے کے نیچے رکھو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ کپڑے آدھا پہننا شروع کر دیے۔ اب جب وبا قدرت کی طرف سے آئی تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ کپڑے پہننا شروع کر دیے کہ نہیں؟ تو کپڑے نہ پہننے کا نقصان ہوا کہ نہیں؟ اب تو پولیس والے بھی بیچارے جو ہے قلم اور ڈائری تیار رکھتے ہیں، کون آ رہا ہے چہرے کو کھلا رکھ کر کے، آؤ اس کو 300 روپے کا جرمانہ لگاتے ہیں۔ تو اگر فطرتی اور اصل چیز کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر قدرت کی طرف سے جو ہے ایک ایسی حرکت ہماری طرف رخ کرتی ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے قدرت نے جو اصل چیز میں رکھا ہے، جو اصلیت میں جو چیز رکھی ہے، جو فطرت میں رکھی ہے، ہم اس سے منہ نہ موڑیں بلکہ جو ہے اس کی طرف مائل ہوں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ قرآن مجید میں آئیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 35، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فرماتا ہے ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، حضرت آدم کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت یحییٰ کی امت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے جعلنا منسکن، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی، ہر امت کے لیے کیا رکھی؟ قربانی رکھی۔ تم کہتے ہو کہ قرآن میں قربانی کا حکم نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر امت قربانی دیتی آئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی مت دو، ہم تو جانور کی یعنی اپنا حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، یہ ہماری قربانی کا طریقہ ہے، لیکن قربانی تم بھی دیتے ہو، تم بھی اپنے مفاد کے خاطر اپنے غیرت کو بیچتے ہو، اپنے ضمیر کو بیچتے ہو، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو چند سکوں کے بدلے میں۔ تو عرض یہ ہے کہ قربانی قرآن میں بالکل یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے تعریف کی پھر حکم فرمایا، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب آپ بڑے پیارے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں ساری خوبیاں عطا فرما دی۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ واضح طور پہ قربانی کا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیا دے رہا ہے؟ حکم فرما رہا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یوں کہا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا اے میرے حبیب آپ لوگوں سے یہ اعلان کر دیں کہ تم نمائش کے خاطر یہ کام مت کرو، مجھے دیکھو، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اور میری پیروی کیا ہے؟ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، اور میری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ قربانی کا قرآن مجید میں بالکل کلیئر ہے، صاف لفظوں میں موجود ہے۔ تو وہ لوگ نوجوانوں کو خصوصاً امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ قرآن نے کہیں قربانی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن نے تو یہاں تک بتایا کہ آپ کی کیا چیز اللہ کے یہاں پہنچتی ہے اور کیا چیز نہیں پہنچتی، قربانی کرتے وقت آپ کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے۔ سورہ حج میں اس کو بھی اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے، یہاں تک بتایا ہے کہ تم اس کے گوشت کے کتنے حصے کرو، یہ تمام باتیں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قربانی کریں خوش دلی کے ساتھ۔ اب آئیں دو حدیثیں بھی سن لیتے ہیں کہ حضور نے کبھی نہیں کیا، رحمت للعالمین نے کبھی نہیں کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، اور جو حکیم ہوتا ہے، جو رحمت کا حکیم ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اتنا تو آپ مانتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ جب مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے اور رحمت للعالمین ہو کر کے قربانی کر رہے ہیں تو پھر پتہ یہ چلا کہ قربانی میں رحمت ہے۔
اس سے لوگوں کی بیماریاں کٹتی ہیں، غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے، انہیں بھی آسانی ہوتی ہے، انہیں بھی سہولیات ملتی ہے، اس لیے رحمت للعالمین نے قربانی کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جو ہے اگر ظلم ہوتا قربانی کرنا یا نقصان کا باعث بنتا تو کبھی بھی رحمت للعالمین قربانی نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ حضور قربانی کے موقع پر 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 جانور، ایک اپنے نام سے، ایک پوری امت کے نام سے۔ یہ حضور کا عمل تھا، اور حضرت علی شیر خدا بھی فرماتے کہ مصطفیٰ کا یہ عمل رہا ہے، اس لیے میں بھی پوری اپنی ساری زندگی میں 2 جانور ذبح کروں گا، ایک خود اپنے نام سے کرتے اور ایک حضور کے نام سے کرتے۔ تو یہ محبت تھی، اور رحمت للعالمین نے بھی اس عمل کو کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کے اصحاب نے، حضور کے ساتھیوں نے فرمایا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہے قربانی؟ یہ قربانی کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب دیکھیں رغبت کا انداز دیکھیں، مزید رغبت دی۔ اگر قربانی سے فائدہ نہ ہوتا تو پھر حضور پاک جو رحمت للعالمین ہے اتنی بھاری بات نہیں کہتے۔ فرمایا جب صحابہ نے سوال کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان دنوں میں، مخصوص دنوں میں اللہ کے قرب کے خاطر، اللہ کی رضا پانے کے لیے جنتی جانور کو ذبح کیا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا کل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی دی جائے گی، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی دی جائے گی۔ فرمایا فصوف، اون میں کیا ہے؟ کیونکہ مینڈا جو ہوتا ہے اس میں اون ہوتی ہے، اور ایک ایک بال میں 3 شاخیں ہوتی ہیں، کا اون میں کیا ہے؟ تو فرمایا کل شعرۃ حسنۃ فی الصوف، کا ہر اون کے ایک بال میں تمہیں نیکیاں دی جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک نے رغبت دی ہے تاکہ لوگ جو ہے قربانی کی طرف آئیں، قربانی کی طرف مائل ہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث سن لیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کہ بے شک جو قربانی کے دن ہیں، اب قربانی کے کتنے دن ہیں؟ کتنے؟ آج 3۔ تو حضور نے فرمایا جو قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں آدمی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے احب الی اللہ من احراق الدم، جو قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کو ان 3 دنوں میں پسند کیا ہے؟ ان 3 دنوں میں پسند یہ کہ تم گوشت تقسیم کرو، غریبوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، اور خود بھی کھاؤ، اور وہ جانور اللہ کے نام سے ذبح کرو، یہ خدا کو پسند ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو نہیں جانور مت ذبح کرنا، پیسے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ ارے 3 دن ہٹاؤ، باقی دن کیا کرتے ہو تم؟ باقی دن تم کہاں سوئے رہتے ہو؟ باقی دن جب تم مول میں جا کر کے لاکھوں روپے خراب کر کے آتے ہو، اس وقت تمہاری زبانیں کیا لکونت مار جاتی ہے تمہاری زبانوں میں، اس وقت تم کیوں نہیں جاگتے؟ اس وقت تم لوگوں کو کیوں نہیں رغبت دیتے کہ آج اٹھو اور غریبوں کی مدد کرو؟ اس لیے یاد رکھیں، یہ غریبوں کا نام دے کر، ان کو مدد کا ایک نام دے کر کے، جھانسا دے کر کے آپ کو واجب سے روکا جاتا ہے، اور آپ کے نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ آپ اس میں غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ قربانی کر کے، گوشت کے 3 حصے کر کے غریبوں کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے، اور رشتہ داروں کو بھی کھلائیں گے۔ اس طریقے سے تعاون کریں گے۔